ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور دوسری طرف جنگی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ امریکہ، چین، برطانیہ، ایران سب آبنائے ہرمز میں آمنے سامنے ہیں۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ دنیا کی اہم گزرگاہ اب دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے ایک میدان جنگ بننے جا رہی ہے۔ امریکی صدر برنی سینڈرز نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ صدر ٹرمپ فوجی بجٹ میں مزید $500 ارب کے اضافے کے خواہاں ہیں، جبکہ امریکہ پہلے ہی تقریباً $1 ٹریلین دفاع پر خرچ کر رہا ہے۔ یہ بیان اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ واشنگٹن مذاکرات کے بجائے عسکری دباؤ کو ترجیح دے رہا ہے۔ اسی دوران رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی نیوی جلد اسٹریٹ آف ہارمز میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے والے تمام جہازوں کی ناکہ بندی کرے گی۔ یہ موقف خاص طور پہ متضاد ہے کیونکہ ایک طرف عالمی سطح پر آبنائے ہرمز کو کھولنے کی باتیں ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کے عملی طور پر بند ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر ناکہ بندی ہوتی ہے تو آبنائے ہرمز سے گزرنے والی عالمی تیل سپلائی متاثر ہوگی، جس کے نتیجے میں توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، عالمی منڈیوں میں عدم استحکام آئے گا اور خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ یعنی صورتحال تیزی سے ایک بڑے معاشی، جغرافیائی، سیاسی بحران کی طرف جا سکتی ہے۔ جانب چین نے محتاط لیکن واضح پیغام دیا ہے کہ وہ عالمی امن چاہتا ہے اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ چینی موقف کے مطابق ان کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ تجارتی اور توانائی معاہدے بھی موجود ہیں۔ چین ان تمام معاہدوں کا احترام کرتا ہے۔ چین نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے تو کرے، لیکن چینی جہازوں کے لیے راستہ کھلا ہے اور اس سے اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دراصل امریکہ کے لیے ایک بلا واسطہ پیغام تھا کہ بیجنگ اپنے توانائی اور تجارتی مفاد میں بیرونی مداخلت کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا کہ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے اور مہنگائی کا دباؤ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے۔ جہاز رانی کی بحالی ضروری ہے۔ برطانیہ نے 40 سے زائد ممالک کو اس مقصد کے لیے اکٹھا کر لیا ہے، جس کا مشترکہ ہدف سمندری راستوں کو دوبارہ کھولنا اور انہیں محفوظ بنانا ہے۔ اس ہفتے برطانیہ اور فرانس ایک مشترکہ اجلاس کریں گے جس میں ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جائے گا جو تنازع کے بعد بھی بین الاقوامی جہاز رانی کو مستقل بنیادوں پر محفوظ بنائے گا۔ ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ اصل مقصد ایران سے وہ وعدہ لینا ہے جو جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن یہی وعدہ ایران 2015 میں ہی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے تحت دے چکا ہے۔ بعد ازاں اسی معاہدے کو صدر ٹرمپ نے خود ہی ختم کیا تھا، یعنی ایک معاہدہ ختم کر کے اب اس جیسے معاہدے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ترکیہ کے مطابق ایران اور امریکہ دونوں جنگ بندی کے معاملے میں سنجیدہ ہیں، لیکن اسرائیل اس معاملے کو متاثر کر رہا ہے۔ ترکیہ نے آبنائے ہرمز کو پرامن طریقے سے دوبارہ کھولنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ مسلح بین الاقوامی مداخلت سنگین مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ آبنائے ہرمز سے جہاز رانی آزاد اور بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے۔ ترکیہ نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر ایران امریکہ کے مذاکرات میں جوہری افزودگی کا معاملہ یا تو سب کچھ ہے یا پھر کچھ نہیں کی طرف گیا تو صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو جائے گی۔ اگر ہم ان تمام بیانات کو ایک ساتھ رکھیں تو تصویر واضح نظر آتی ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف فوجی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے، ایک طرف آبنائے ہرمز کھولنے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف ناکہ بندی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ تضاد بتاتا ہے کہ اصل لڑائی سفارتکاری اور طاقت کے درمیان جاری ہے۔ بڑی طاقتیں امن کی زبان بول رہی ہیں، لیکن میدان میں پوزیشننگ جنگی نوعیت کی ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آبنائے ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں رہے گا، بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی قیمتوں اور جغرافیائی سیاست کا مرکزی میدان بن جائے گا۔ اور اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو یہ بحران صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ عالمی منڈیوں، تیل کی قیمت، بڑی طاقتوں کے براہ راست ٹکراؤ تک جا سکتا ہے۔ یعنی دنیا اس وقت جنگ اور سفارتکاری کے درمیان ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے، جہاں ایک غلط قدم پورے عالمی نظام کو ہلا سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان، اپنا